جب میں آسمان کو دیکھتی ہوں میری آنکھیں حیرت سے بولتی ہیں کہ کیا میں وہاں مشہور ہوں؟ کیا میرا نام آسمانوں میں سب جانتے ہیں؟ کیا آسمانی فرشتے مجھے پہچانتے ہیں؟ بالکل ایسے جیسے مشہور لوگوں کو لوگ اس دنیا میں جانتے ہیں۔ یہ مشہور ہیں، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوں، کیا میرا رب مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کتنے خوبصورت ہیں نا وہ لوگ جن سے میرا رب ملنا چاہتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں مشہور ہیں۔ میری آنکھیں جب آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو دعا کرتی ہیں، اے میرے رب مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام آپ کے آسمانوں میں مشہور ہے، جن کا نام آسمانی فرشتے جانتے ہیں، جن کے لیے آپ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں، اللہ اور میں اس بندے سے پیار کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے پیار کرو۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کی سرگوشیاں آپ کے تخت پر پہنچ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں نا تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے، وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے نواز بھی دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اس لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے البدیع، جس کا مطلب ہے دوبارہ پیدا کرنے والا۔ آج نہ جانے کیوں اسماء الحسنی پڑھتے ہوئے اس نام کو پڑھا تو نظر ٹھہر سی گئی۔ میں نے دوبارہ پڑھا تو دل ایک دم سکون سے بھر گیا، جیسے کہ میرا اللہ دوبارہ بنانے پر بھی تو قادر ہے۔ تم جو سمجھتے ہو کہ تم ٹوٹ چکے ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں بچا، کوئی امید، کوئی جگنو، تو یاد رکھو کہ وہ البدیع ہے۔ اس نے اگر آج ایسے حالات بنائے ہیں تو کیا پتہ اس نے تمہارے حالات دوبارہ بنانے ہوں۔ اس نے تمہارے دل کی حالت بدلی ہے تو کیا پتہ اس نے تمہارے دل کو اپنے مطابق بنانا ہو، مکمل پیارا اور شکر سے لبریز۔ اگر اس نے تمہیں تمہاری محبت نہیں دی تو کیا پتہ اس نے تمہاری محبت کو ہی دوبارہ بنانا ہو۔ اس کا کیا پتہ، وہ تو البدیع ہے، دوبارہ بنانے والا۔ تو مایوسی چھوڑ کے اس کی محبت پہ یقین رکھیں،
وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی، یقین کرو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے، وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ جانتے ہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت اللہ کا فضل ہے جو انسان کے پاس وہاں سے آ پہنچتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر چیز جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی، برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی برکت والا ہے اور ہر برکت اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میری اطاعت کی جائے تو میں خوش ہوتا ہوں، جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکتیں عطا کرتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ کے لیے آپ کچھ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے گا وہ کس کس طرح آپ کی جھولیاں بھرتا ہے۔ ہاں، صبر اور شکر کی لاٹھی تھامنے والے کو برکت نصیب ہوتی ہے۔